السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کی اس مسجد میں مسلسل 3 جمعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی سیرت پر خطاب ہوا ہے جمعہ کے خطبے میں۔ پچھلے جمعہ کو میرا ارادہ تھا کہ آپ کی اس مسجد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر خطبہ جمعہ پیش کیا جائے، لیکن اتفاق سے پچھلے ہفتے آپ جانتے ہیں بہت زبردست بارش ہوئی تھی، اور اکثر جگہوں پر خطبہ جمعہ کا جو نظام تھا، جو سسٹم تھا، وہ متاثر ہوا، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لوگوں کا جانا بہت مشکل ہو گیا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کام جو پچھلے جمعہ میں پورا نہیں ہو پایا تھا، اس کو آج انشاءاللہ پورا کیا جائے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑا مبارک سلسلہ ہے کہ آپ کے سامنے صحابہ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور سب سے افضل اگر کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی افراد ہیں، تو وہ نبی کے صحابہ ہیں۔
ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا اسلام، ان کے جیسی دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ قیامت تک اب پیدا ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. نبی کے صحابہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ نے ان کو اپنے نبی کے سپورٹ کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا تھا. یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. اور ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہم بات صحابہ کی کرتے ہیں تو صحابہ میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بعد حضرت عمر فاروق کی ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی ہے، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی ہے. یہ جو چار ہستیاں ہیں، یہ جس آرڈر سے اور جس ترتیب سے ان کو خلافت ملی ہے، اسی آرڈر اور اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے. اس پر امت کا اتفاق ہے، اور علماء امت نے، علماء اہل سنت نے، اور سلف صالحین نے، اور صحابہ نے، اور تابعین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی فضیلت اور مقام کے لیے اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ نبی نے ان سے کہا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، اور تجھ سے بغض اور نفرت وہی کرے گا جس کے اندر نفاق ہوگا، جو منافق ہوگا. یہ حسنین کے والد ہیں. کون حسنین؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار اور قائد اور لیڈر اور پیشوا حضرت حسن اور حسین کے والد ہیں علی مرتضیٰ. یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا، نبی کی نور نظر، نبی کی لخت جگر، نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب اور سب سے لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں. ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، سارے جہان کی ایمان والی عورتوں کی پیشوا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مقام دیا ہے. علی مرتضیٰ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کا نام لے کر پیارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید ابن زید جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہے. یہ جو 10 افراد ہیں ان 10 میں سے ایک ہے علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن 4 لوگوں کو اللہ کے پیارے حبیب نے خصوصی طور پر، اسپیشلی خاص طور پر اپنی چادر میں لے کر کے فرمایا تھا، ہا اولائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. نبی کے اہل بیت ایک تو آپ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے. پھر نبی کے اہل بیت وہ تمام لوگ ہیں جو جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ایمان والے گزرے ہیں، تو تمام کے تمام اہل بیت. لیکن یہ جو 4 ہستیاں ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان 4 لوگوں کو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ان 4 لوگوں کو اپنی چادر میں شامل کر کے، اپنی چادر میں رکھ کر کے اعلان فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی. 30 سال چھوٹے ہیں اللہ کے پیارے نبی سے. ان کے والد ابو طالب ہیں، اللہ کے نبی کے سگے چچا ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے دادا کے انتقال کے بعد پیارے نبی کو پالا ہے، پوسا ہے، تربیت کی. لیکن بعد میں
ابو طالب کے کئی بچے تھے اور مالی اعتبار سے ابو طالب پریشان تھے اور مکے میں بہت بڑا قحط بھی آیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی کی کفالت میں دے دیا, ان کے حوالے کر دیا کہ ہمارے اس بچے کی پرورش آپ اپنے ذمے لے لیجئے, میں مالی اعتبار سے بہت پریشان ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا وہ احسان اور وہ بدلہ, وہ احسان جو انہوں نے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر کے جو احسان آپ پر کیا تھا, وہ احسان اللہ کے پیارے نبی کو یاد تھا. چنانچہ آپ نے بغیر چوں چرا کیے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنی پرورش میں لے لیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں اور ان دونوں کی نگرانی میں حضرت علی کی پرورش ہوئی اور یہ پلے بڑھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ محسن انسانیت جیسی شخصیت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اگر کسی کی پرورش کرے, اس کے اخلاق کیسے ہوں گے, اس کا کردار کیسا ہوگا, اس کی سیرت کیسی ہوگی. میرے نبی کے جیسا مربی کہاں ہے, میرے نبی کی جیسی تربیت کرنے والا اس کائنات میں کہاں ہے. اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی مرتضیٰ کی عمر 10 برس کی تھی, چھوٹے سے 10 سال کے بچے تھے. لیکن 10 سال کا بچہ ناسمجھ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ بالغ نہیں ہوتا ہے, لیکن سمجھ تو اس کے اندر ہوتی ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا درس سنا, توحید کا پیغام سنا اور فوراً ایمان لے آئے. اور سیرت کی تمام کتابیں بتاتی ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں, حضرت علی مرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. بچپن سے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں, نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, نبی کے خاص مددگاروں میں سے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. جب وہ موقع آیا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ کے خلاف اب مکہ میں بڑی سازشیں ہو رہی ہیں, آپ کو قتل کرنے کی, آپ کو جان سے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, اے میرے حبیب آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں. تو اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ کو لیٹایا اور کہا کہ اے علی, یہ نازک رات ہے, دشمنوں کے نرغے میں تمہیں آج کی رات میرے بستر پہ سونا ہے. میں ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ جا رہا ہوں, تمہیں آج میرے بستر پہ لیٹنا ہے. علی مرتضیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں. ہو سکتا ہے کہ دشمن اندر آئے اور نبی کے دھوکے میں اور نبی سمجھ کر کے علی کو قتل کر دے. جان کا خطرہ ہے, زندگی داؤں پر ہے, مگر اسلام کے پہلے فدائی ہیں حضرت علی مرتضیٰ. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور پیارے نبی کا ایک حکم سن کر کے آپ کے بستر پہ لیٹنے کے لیے تیار. اگر حضرت ابو بکر صدیق یار غار ہیں, اگر حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے ساتھی ہیں, تو علی مرتضیٰ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ نبی کے بستر پر لیٹ کر کے نبی کے مشن کو بچا رہے ہیں, نبی کے دین کو بچا رہے ہیں, نبی کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو ایک ذمہ داری اور دی کہ اے علی, میرے پاس مکہ والوں کی بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی, صبح ہو جائے اور تم سیف ہو جانا, تم محفوظ رہنا, تو تم یہ امانتیں مکہ والوں کو لوٹا دینا. صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہی اپنے گھر سے نکل گئے. دشمنوں کے سامنے سے, ان کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے پیارے نبی صحیح سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے. اور جب صبح ہوئی اور ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا. ان کو قید کر دیا, ان پر ظلم و ستم کیا, ان کو ٹارچر کیا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں گئے, محمد رسول اللہ کہاں گئے. مگر علی مرتضیٰ نے نبی کے مشن کو بچانے کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی. ٹارچر سہ لیا, تکلیف سہ لیا, اذیت سہ لی, مگر زبان نہیں کھولی. کا مجھے نہیں معلوم. مشرکوں نے آخر میں ان کو چھوڑ دیا اور جیسے ہی یہ آزاد ہوئے, انہوں نے امانتیں مکہ والوں کو لوٹائی اور فوراً مدینہ کی طرف نکل پڑے. مکہ سے مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے.
450 کلومیٹر کا سفر علی مرتضیٰ پیدل طے کرتے ہیں اور جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے پہلے ایک جگہ ہے قباء. حاجی لوگ جانتے ہیں مسجد قباء. جب حاجیوں کا قافلہ مسجد قباء پہنچتا ہے تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ اب مدینۃ الرسول بالکل قریب ہے. اب چند کلومیٹر کے فاصلے پر نبی کی مسجد قباء کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو قباء میں اللہ کے پیارے نبی پہنچے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں. پاؤں میں چھالے پڑے. 400 کلومیٹر کا سفر حضرت علی پیدل طے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جتنے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، سارے مہاجرین کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کرایا تھا اور نام لے کر کے اعلان کیا تھا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یہ اعزاز بخشا، یہ آنر بخشا، یہ اکرام بخشا، یہ رسپیکٹ دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا بھائی بنایا. کہا کہ سارے مہاجرین کے بھائی مدینہ کے انصاری ہوں گے اور میں اپنا بھائی اگر کسی کو بناتا ہوں تو علی مرتضیٰ کو بناتا ہوں. یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے میرے پیارے سے. سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال، مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ. علی بہت غریب ہیں، فائنینشیلی بہت کمزور ہیں، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں. ان کے پاس اپنے ولیمے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے. لیکن علی کا کیریکٹر ایسا تھا، علی کا کردار ایسا تھا، علی کی سیرت ایسی تھی کہ نبی نے داماد کے طور پر اور اپنی سب سے محبوب بیٹی کے شوہر کے طور پر حضرت علی کو منتخب. اور جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں تو پانی، تاریخ کی صحیح روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنی بیٹی اور داماد کے اوپر چھڑکتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے بڑے نیک اور بڑے معزز انسان کو تیرے لیے تیرا جیون ساتھی چنا ہے، تیرا لائف پارٹنر چنا ہے، تیرا شوہر چنا ہے، تو ان سے محبت کرتی رہنا، ان کا خیال کرتی رہنا. یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور آگے بڑھیے. اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے کفار کے ساتھ، جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. رمضان سن 2 ہجری میں ہو رہی ہے. بدر کی جنگ میں مشرکین کی طرف سے عتبہ، ولید اور شیبہ، 3 بڑے بڑے کفار مکہ کے 3 بڑے بڑے لیڈر باہر آتے ہیں. اس زمانے میں جنگ کا دستور تھا، جنگ پہلے انڈیویجول شروع ہوتی تھی، ایک ایک کر کے پہلے لڑائی شروع ہوتی تھی، پھر اجتماعی لڑائی ہوتی تھی. یہ 3 لوگ باہر آئے اور کہا کہ اے محمد، بھیجو اپنے ساتھیوں کو ہم سے لڑنے کے لیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو. ان تینوں نے انصاری صحابہ کو دیکھتے ہی کہا اے محمد، یہ ہمارے جوڑ کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں. ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، مکہ کے لوگوں کو بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا کہ جاؤ ان تینوں کا مقابلہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں ولید کو قتل کر دیا. بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی شجاعت بھی بہت مشہور. جنگ بدر میں ان کی شجاعت تو ہم نے دیکھی. اور آگے بڑھیے. اسلام میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے. خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہودیوں نے بڑا اس کو اپنا ڈیفنس سسٹم بڑا مضبوط بنایا تھا. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بڑے بہادر یہودی تھے وہ. کئی ہفتوں اور مہینوں سے جنگ جاری تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. کل میدان جنگ کا جھنڈا اور میدان جنگ کی قیادت اور میدان جنگ کی لیڈرشپ اور میدان جنگ کا کمانڈر میں ایسے انسان کو بناؤں گا
جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام رات بھر آپس میں ڈسکشن کرتے رہے، ڈیبیٹ کرتے رہے، بحث کرتے رہے، رات بھر جاگ کر کے گزاری وہ کون خوش نصیب انسان ہے، وہ کون خوش قسمت انسان ہے جس کو اتنا بڑا اعزاز پیارے نبی نے دیا ہے کہ کل میں جسے جھنڈا دوں گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ رسول کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا چاہنے والا ہوگا، وہ رسول کا چاہنے والا ہوگا۔ صبح ہوئی، بخاری کے الفاظ ہیں کلہم یرجو ان یعطى الرایا، ہر صحابی کی تمنا تھی، ہر صحابی کی خواہش تھی آج خیبر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے، نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا اتنا بڑا اعزاز مجھے مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس رات میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہو کہ کاش یہ مقام مجھے مل جائے، مگر اللہ کے پیارے نبی نے صبح پہلا سوال صحابہ سے کیا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں، حضرت علی کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ آشوب چشم ہو گیا، ان کی آنکھوں میں شکایت ہے، آنکھوں میں بیماری ہے، آنکھیں جو ہیں ان کی نکل آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کے آنکھوں پہ لگایا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا علم حضرت علی کے حوالے کیا، اور حضرت علی نے اللہ کے نبی کے سلیکشن کو اور اس انتخاب کو صحیح ثابت کر کے دکھایا، اور خیبر کا قلعہ حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف بہادر تھے۔ انسان عام طور سے بہادر ہوتا ہے تو دوسرے میدان میں پیچھے ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا پہلوان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے اس کے پاس، فلاں آدمی بڑا بہادر ہے، دماغ نہیں ہے اس کے پاس، پیشنس نہیں ہے اس کے پاس، برداشت کا مادہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے علم والے تھے، اسلام کی بڑی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، دین کی بڑی، یہ نبی کی تربیت یافتہ تھے اور نبی کے زیر تربیت پلے تھے، نبی نے ان کو پالا تھا، یقیناً یہ اس کا اثر تھا کہ حضرت علی دین کی بڑی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک مقدمہ یہ آیا کہ ایک عورت نے 6 مہینے کے بچے کو جنم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ یہ فیصلہ کیا 6 مہینے کا بچہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ عورت جو ہے اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ بچہ ولد الزنا ہے۔ شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد کیسے ولادت ہو گئی؟ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو پتا چلا، فوراً حضرت عمر کے پاس آئے، کہا اے عمر معاف کیجئے گا، میں آپ کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں، میرا ماننا ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بچہ زنا کا نہیں ہے، یہ بچہ اسی مرد کا ہے، اسی شوہر کا ہے جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے اے علی؟ کہا کہ اے عمر کہ آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے رہنے کی مدت اور دودھ چھوڑانے کی مدت، حمل کی مدت اور دودھ چھوڑانے کی ٹوٹل مدت کتنی بتائی قرآن نے؟ سورہ احقاف میں 30 مہینے بتائی، اور سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال میں بچے کا دودھ چھوڑایا جاتا ہے۔ تو 30 مہینے میں سے اگر ہم 2 سال نکال دیں تو 24 مہینے نکل جاتے اور بچتے ہیں 6 مہینے، لہٰذا 6 مہینے کا اگر بچہ ہے تو اس کو ہم ولد الزنا نہیں کہہ سکتے، یہ بچہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل کو حضرت عمر نے ایکسپٹ کیا، ان کی اس دلیل کو مانا، اور حضرت عمر نے بے ساختہ کہا قضیۃ ولا ابو الحسن لها، اللہ کی قسم اگر آج ابو الحسن نہ ہوتے تو میں صحیح فیصلہ نہ کر پاتا۔ حضرت علی کو ابو الحسن کہا جاتا تھا، ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علی مرتضیٰ ہے۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت اپنے الگ الگ صحابہ کے ذریعے بھیجی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا کہ اے علی جاؤ، یمن کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا ہمدان، کہا کہ اے علی جاؤ اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت دو، ہو سکتا ہے تمہاری دعوت کو قبول کر لیں۔
اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ علی مرتضیٰ جب یمن پہنچے اور اس قبیلے کو بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ جب دین کی دعوت پہنچائی تو شام کا سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے پورا قبیلہ اسلام لے آیا، پورا قبیلہ اسلام لے آیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ علی مرتضیٰ نے اللہ کے پیارے نبی کو خط لکھا اور اس میں خوشخبری سنائی کہ اے اللہ کے نبی، یہ پورا قبیلہ میری دعوت و تبلیغ کی وجہ سے الحمدللہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ جب یہ لیٹر، جب یہ خط پیارے نبی کو ملتا ہے، اللہ کے پیارے نبی سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں السلام علیک یا حمدان، السلام علیک یا حمدان، اے حمدان کے قبیلے والوں، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے گھر آتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں میں غربت اور پریشانی کی زندگی گزارتی ہوں، گھر کے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، کوئی ایک غلام اور لونڈی مجھے مل جائے، مگر گنجائش نہیں تھی، حضرت فاطمہ کو کوئی غلام نہیں مل پایا، کوئی لونڈی نہیں مل پائی۔ بعد میں اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اور بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، آؤ، میں تمہیں اس غلام اور لونڈی سے بہتر ایک چیز بتاتا ہوں، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا عمل بتاتا ہوں، تم اس پر اگر پابندی سے عمل کرو تمہیں کسی نوکر کی، کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اے علی، اے فاطمہ، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں کسی غلام کی، نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں واللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ وظیفہ، یہ دعا، یہ عمل جب سے میں نے پیارے نبی سے سنا ہے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ رات میں جب بستر پہ گیا ہوں یہ وظیفہ پڑھ کے سویا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ولا لیلۃ الصفین، اے علی، آپ کی زندگی میں ایک ایسی رات بھی آئی تھی جب مسلمان کی جنگ مسلمان سے ہو رہی تھی، آپ کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت سے ہو رہا تھا، صفین کی لڑائی ہو رہی تھی، اے علی، اس رات جب آپ بستر پہ سونے گئے ہوں گے تو کیا آپ نے اس رات بھی یہ دعا پڑھی تھی، یہ وظیفہ کیا تھا، یہ عمل کیا تھا؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں واللہ ولا لیلۃ صفین، اللہ کی قسم میں نے صفین کی رات بھی یہ عمل نہیں چھوڑا ہے، یہ وظیفہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں علی مرتضیٰ بڑی محبت اور بڑے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان تینوں خلفاء کا ساتھ دیتے رہے، ان کا سپورٹ کرتے رہے، ان کو مشورہ دیتے رہے، ان سے اگر کبھی کسی معاملے میں کوئی خطا ہو گئی تو ان کو صحیح نشاندہی بھی کی ہے۔ حضرت علی نے کبھی ان سے کوئی مخالفت اور یا دشمنی والا، جیسا کہ آج بہت سارے ہمارے نادان بھائی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں لوگوں سے ناراض رہتے تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن اتفاق ہے، تاریخ کا ایک بلیک چیپٹر ہے، تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور خلافت آیا تو مسائل بڑھتے چلے گئے، منافقین کی سازشیں اور سبائیوں کی سازشیں اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت عثمان غنی جیسا نبی کا چہیتا داماد اور نبی کا چہیتا صحابی شہید ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ منافق لابی، وہ منافقوں کی جماعت جس نے اتنا خطرناک اور اتنا گھناؤنا کام کیا تھا، وہ کہاں چپ بیٹھنے والے تھے، انہیں تو ابھی اور آگ لگانی تھی۔ ان کی آگ اور ان کی سازش کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں جماعتوں کے بیچ میں بڑا اختلاف ہوا، بڑی غلط فہمیاں ہوئیں، اور غلط فہمیاں اتنی بڑھیں یا یہ کہہ لیجئے کہ بڑھائی گئیں کہ جنگ تک نوبت پہنچی، اور دو عظیم جنگیں، دو بڑی جنگیں جن کو جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے، یہ دو لڑائیاں۔ مگر میرے بھائیوں، میں خاص طور سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ کے بیچ میں جو یہ جنگیں ہوئی ہیں، جو یہ لڑائیاں ہوئی ہیں، جو یہ اختلافات ہوئے ہیں، ان اختلافات کے سلسلے میں ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو صحابہ نے، تابعین نے، سلف صالحین نے، محدثین نے، علماء امت نے جو طریقہ بتایا ہے، جو منہج بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کے ان اختلافات کو پوریدنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کے صحابہ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی، جو مسائل ہوئے،
جو اختلاف ہوا ہم اسے کریدنے کی، اسے باہر لانے کی، اسے منظر عام پر لانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان لڑائیوں کے بارے میں اور ان اختلافات کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں تاریخ کی، وہ زیادہ تر جھوٹ ہیں، زیادہ تر غلط ہیں، اور زیادہ تر ایسی ہیں کہ اس کو تل کا تاڑ بنایا گیا ہے، اس کو رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر کے نبی کے صحابہ سے بدگمان ہو جائیں، نبی کے صحابہ سے بدظن ہو جائیں، نبی کے صحابہ کے بارے میں غلط خیال سوچنے لگیں۔ یاد رکھو ان اختلافات کے باوجود علی علی ہے، معاویہ معاویہ ہے۔ ان اختلافات کے باوجود، ان لڑائیوں کے باوجود علی کا اپنا مقام ہے، معاویہ کا اپنا مقام ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ علی بھی جنتی ہیں اور معاویہ بھی جنتی ہیں، علی بھی نبی کے صحابی ہیں اور معاویہ بھی نبی کے صحابی۔ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا، اے عمر بن عبدالعزیز، یہ حضرت علی کے بیچ میں، حضرت معاویہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو جنگیں ہوئیں، آپ کا اوپینین کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، بڑے مشہور اسلامی تاریخ کے خلیفہ گزرے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے گزرے ہیں، کہتے ہیں تل کا دماء طہر اللہ یدی منہا، کہتے ہیں یہ جو خون خرابہ ہوا، یہ جو لڑائیاں ہوئیں، اللہ نے میرے ہاتھوں کو بچا لیا، میں شامل نہیں ہوا، اس خون خرابے میں میں شامل نہیں ہوا۔ افلا اطہر منہا لسانی، جب میں شامل نہیں ہوا تو میں اپنی زبان کو کیوں شامل کروں، میں اپنی زبان کو کیوں گندا کروں؟ جب اللہ نے مجھے اس خون خرابے میں شامل ہونے سے بچا لیا تو اس کے بارے میں اپنی زبان کو بھی میں بچا کر کے رکھوں گا۔ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے احمد ابن حنبل، علی اور معاویہ کی جنگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ما اقول فیہ من الحسنى، ما اقول فیہ من الحسنى، میں علی کے بارے میں بھی وہی کہتا ہوں جو قرآن نے کہا ہے، میں معاویہ کے بارے میں بھی وہی کہتا ہوں جو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ مینس جنت، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کے صحابہ جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، جو پہلے ایمان لائے، جو نبی کے صحابہ تھے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ سب جنتی ہیں۔ قرآن نے ان کو جنتی کہا ہے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بول سکتا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ آج حضرت علی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ وقت ختم ہو گیا ہے میرے بھائی، جمعہ کا خطبہ ہے، بہت مختصر سا وقت ہے۔ علی مرتضیٰ کی سیرت کوئی اتنی چھوٹی سی سیرت نہیں ہے کہ جمعہ کے خطبے میں بیان کر دی جائے۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر محمد علی السلابی عرب کے بڑے مشہور رائٹر ہیں اور صحابہ کی زندگیوں پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ حضرت علی کی زندگی پر 850 پیج کی کتاب ہے، 850 پیج کی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں تو کئی گھنٹے لگیں گے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بس اتنا جان لیجیے کہ جیے تو اللہ کے لیے جیے اور شہید ہوئے تو اللہ کے لیے شہید ہوئے۔ ایک بدبخت نے، عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک بدبخت خارجی تھا، اس نے ان کو فجر کی نماز میں، جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی جا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ 17 رمضان کی 17 تاریخ تھی، سن 40 ہجری کا سن تھا۔ علی مرتضیٰ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کر کے شہید کیا، اور نبی کا یہ چہیتا اور لاڈلا صحابی اللہ کو پیارا ہوا 63 سال کی عمر حضرت علی نے پائی۔ حضرت علی کی پوری زندگی بڑی زاہدانہ گزری ہے، غربت کے ساتھ گزری ہے، دنیا سے کبھی انہوں نے لو نہیں لگائی، دنیا دار نہیں بنے، دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا، دنیا کی رنگینیوں میں کبھی کھوئے نہیں۔ حضرت علی سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ ذرا آپ دنیا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، دنیا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ما اصف لکم من دار، ارے میں دنیا کے بارے میں کیا کہوں، من استغنا فیہا، جو دنیا کے اندر امیر ہو گیا، فتنا تو سمجھو اس کو آزمایا گیا ہے، دنیا کے اندر جس کو دولت مل گئی وہ چین سے نہ بیٹھے، اس کو اللہ نے دولت دے کر کے اس کا امتحان لیا ہے۔ ومن افتقر فیہا حمیدا، اور جو دنیا میں جو غریب ہے، جس کو اللہ نے بہت پیسے والا نہیں بنایا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے بہت سارے امتحان سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد کہا حلالہ الحساب و حرامہ العذاب، میں دنیا کے بارے میں کیا کہوں، دنیا کے حلال کا حساب دینا پڑے گا اور دنیا کے حرام پر عذاب ہوگا، میں دنیا کا کیا تذکرہ،
یہ علی مرتضیٰ ہیں، ان کے اقوال بڑے حکمت والے ہیں، ان کی شاعری بڑی حکمت والی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علی مرتضیٰ سے اور نبی کے تمام صحابہ سے اور نبی کے تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ان نادان بھائیوں کو سمجھ دے، ہمارے ان نادان دوستوں کو سمجھ دے جو نبی کے صحابہ پر آج زبان درازی کرتے ہیں، نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج یہ بات یاد رکھیں، ہماری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے میرے بھائی، ہماری امیر معاویہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم اگر علی سے محبت کرتے تو اس لیے کہ نبی کے صحابی ہیں اور نبی کے چہتے ہیں اور نبی نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ ہم امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں۔ ہم حسنین سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ نبی کے لاڈلے ہیں۔ ہم فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ نبی کی لاڈلی ہے۔ ہم اماں عائشہ کی قدر اور تعظیم اور احترام کرتے تو اس لیے کہ وہ ہماری ماں ہیں۔ ان سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو کاروبار اور روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری ذہنی جسمانی ظاہری باطنی ہر قسم کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں چین امن اور سکون نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک کے تمام باشندوں کو امن چین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لوگوں کو لڑانے اور آپس میں بانٹنے اور قتل و خون کی سازشیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ کشمیر میں ہمارے جو بھائی اس وقت اپنے گھروں میں مقید ہیں رب العالمین انہیں بھی امن چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ رب العالمین انہیں بھی زندگی کی وہ تمام آسائشیں نصیب فرمائے جو ہمیں اور آپ کو میسر ہیں۔ رب العالمین انہیں بھی آزادی کے ساتھ اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون